تو معلوم یہ ہوا کہ براہ راست اللہ کے قرآن نے ہمارے ایمان کا جو آئیڈیل تھا، ہمارے ایمان کا آئیڈیل براہ راست وہ اللہ رب العزت کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، صحابہ کرام کو بنا دیا۔ قرآن نے براہ راست ایمان کا آئیڈیل میرے نبی کے صحابہ کو دیا ہے کہ میرے حضور کے غلاموں کو دیکھو، میرے حضور کے صحابہ کو دیکھو، جس طرح ایمان کا جذبہ، محبت کا جذبہ، تعظیم مصطفیٰ کا، تکریم مصطفیٰ کا، تعزیر مصطفیٰ کا، حرمت مصطفیٰ کا جو جذبہ، جو نظریہ اور جو یعنی عادات مبارکہ میرے حضور کے غلاموں کی ہیں، ان کو آپ فالو کرتے جاؤ اور ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لو۔ میں رب ہو کر اس بات کی گواہی اور شہادت اور ضمانت دیتا ہوں کہ تم بھی کامل مومن ہو۔ حضور کے صحابہ ہمارے آئیڈیل بن گئے، ہمارے لیے رول ماڈل بن گئے، ہمارے لیے نمونہ بن گئے۔ تو جب محبوب کائنات دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آئیڈیل حضور کے صحابہ تھے۔ جب حضور نے صحابہ اعلان کیا، جب اللہ رب العزت کی خبر دے دی، اللہ کی وحدانیت، الوہیت، ربانیت کی خبر دی تو صحابہ مان گئے۔ پھر رب کائنات نے جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن کی وحی کا نزول کیا، آغاز نزول قرآن ہونے لگا، میرے محبوب نے سب سے پہلے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ پڑھا عربی سننے والے، عربی جاننے والے، عربی سمجھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے جب سنا تو حضور سے پوچھ لیا، آقا یا رسول اب یہ کیا ہے؟ تو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جب پوچھا نا کہ یہ کیا ہے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ قرآن ہے۔ بولیے ذرا یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ آپ ذرا ایمان سے بتائیے، جب حضور پر اقرأ بسم ربک الذی خلق کی وحی نازل ہوئی، بتائیے ذرا اگر اس دور کے اندر کاش کہ ہم ہوتے، اگر کاش اس دور کے اندر ہم ہوتے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کاش اس دور میں ہم ہوتے تو کیا ہم میں سے کسی کو پتا ہوتا کہ قرآن کیا ہے؟ جب حضور نے اقرأ بسم ربک الذی خلق اپنی زبان سے پڑھا، میں نے کہا کہ عربی ان کی زبان تھی، ان کی لینگویج تھی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو عربی بول رہے تو عربی ان کی زبان ہے۔ لیکن جب حضور نے فرما دیا نا کہ یہ قرآن ہے، تو قرآن سے پہلے تو کوئی، اس سے پہلے تو کوئی قرآن سے آشنا نہیں تھا۔ جب حضور نے فرما دیا کہ یہ قرآن ہے تو اللہ کی قدرت جلال کی قسم کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ جس کو تو قرآن کہہ رہا ہے یہ تو میری زبان ہے، یہ تو عربی کلام ہے، یہ تو ہم دن رات صبح و شام بولتے سنتے سمجھ کے آ رہے ہیں، یہ قرآن کیسے بن گیا؟ کسی کی مجال نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ سب یہ کہتے تھے کہ جو مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے بس وہی مان ہے۔ اگر خدا کی خبر مصطفیٰ نے دی اور کہہ دیا کہ وہ خدا ہے، ہم مان گئے ہاں خدا ہے۔ اگر اقرأ بسم ربک الذی خلق مصطفیٰ نے کہہ کر یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے تو ہم مان گئے ہاں یا رسول اللہ یہ قرآن ہے۔ حضور نے جب نماز کا آغاز کیا تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب اس طرح نماز منہ کر کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ مسئلے کی قبلتین یہ ہمارے سارے نبیوں کا قبلہ کعبہ ہے۔ جب حضور نے یہ بتا دیا کسی کی جرت نہ ہوئی کہ حضور سے سوال کرتا یا رسول اللہ اس کے مسلمانوں کی قبلہ ہونے کے بارے میں آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے، آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ وتھ ایویڈنس بات کریں، ہم بغیر دلیل کے مانتے نہیں۔ اس قدر منافق اس زمانے میں منافق تو تھے لیکن جو حضور کے ہو گئے ان کو کبھی اعتراض کی ضرورت نہ ہوئی۔ حضور نے مسئلے کی بلاتین کی طرف نماز شروع کروائی تو سب نے میرے محبوب کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ کہا کہ خدا کی خبر دی مان گئے، قرآن کی خبر دی مان گئے، قبلہ کی خبر دی تو مان گئے، حضور نے اسلام کی خبر دی مان گئے، قرآن کی مان گئے، شریعت کی مان گئے، باقی عقیدے کی مان گئے، ہر چیز کی مان گئے۔ مسئلے کی بلاتین حضور نے قبلہ کہا تھا مان گئے۔ وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، محبوب کائنات اپنا چہرہ اٹھاتے ہیں اللہ کی طرف، رب کا قرآن بولا قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ وہ محبوب جنہوں نے آج سے 17 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ مسجد قبلتین ہمارا قبلہ ہے، سب مان گئے ہمارا قبلہ ہے، اسی طرف چہرہ ہوتا ہے، اسی طرف نمازیں ادا ہوتی ہیں، لیکن پھر قد نرى تقلب وجهك في السماء کا فلسفہ ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب دل میں یہ خیال سوچتے ہیں تو میرے رب نے فرمایا کیا محبوب ہم نے تو تجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، ہم نے تو تجھے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تو ناز و نخرے کرتا رہے، ہم تیرے ناز و نخروں کو پورا
مصطفیٰ